اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی ہمارا مالک نہیں ہے، اللہ رب العزت ہی پالنے والے ہیں، اللہ کے سوا کوئی ہمارا پالنے والا نہیں ہے۔ وہی درد مندوں کے درد دور کرنے والا، غم زدوں کا راحت رساں، مجبوروں کی پکار سننے والا، بے یار و مددگار کی مدد کرنے والا، ہر اکیلے کا ساتھی، ہر اکیلے کا ہمدم، اور اللہ اتنا قریب جو کسی سے دور نہیں، اور وہ ایسا غالب جو کسی سے مغلوب نہیں، اور ایسا پالنے والا کہ اپنے پالنے میں کسی نقشے کسی شکل کا محتاج نہیں۔ ساری کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج، اور اللہ کسی کے محتاج نہیں، اور نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک۔ وہ اپنی ذات میں بھی یکتا، اپنی صفات میں بھی یکتا، اور نہ اس کی کوئی مثال، نہ اس کا کوئی ثانی۔ اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کا پابند نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی عظمت اور کبریائی کے بول اتنا بولیں، اتنا سنیں کہ ہمارے مردہ دل زندہ ہو جائیں، اور اس بول کو لے کے پھریں، اوروں کو بھی پھرنے کے لیے تیار کریں۔ تو حق تعالی شان کی عظمت اور کبریائی، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اتنے بڑے ہیں کہ ان کے بڑے ہونے کی کوئی حد نہیں ہے۔ کیسی پیاری مثال اپنے بندوں کو اپنی بڑائی سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسی پیاری مثال ارشاد فرمائی۔ یوں آتا ہے کہ تمام دنیا بھر کے درختوں کو تراش کر قلم بنا لیں، اور موجودہ سمندر اس کی سیاہی تیار کر لیں، اور 7 سمندر اور اس کی کمک پر آ جائیں، اس کی سیاہی بھی تیار کر لیں، اور جس قدر مخلوقات ہے، یعنی سارے فرشتے، سارے انسان، سارے جنات، ساری مخلوقات حق تعالی شان کی عظمت اور کبریائی، اللہ تعالیٰ کے کمالات لکھنا شروع کر دیں تو لکھنے والوں کی عمریں تمام ہو جائیں، اور قلم گھس گھس کر ٹوٹ جائیں، اور سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے، اور اللہ کی بڑائی ختم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے ہیں کہ ان کے بڑے ہونے کی کوئی حد نہیں ہے۔ اپنے اپنے دل میں اتارنے کی نیت کے ساتھ اللہ کی بڑائی کے بول بولنا۔ اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی ہمارا مالک نہیں ہے۔ ایک اکیلا اللہ مالک، اور باقی سب مملوک، اور ایک اکیلا اللہ خالق، اور باقی سب مخلوق، اور ایک اکیلا اللہ رازق، اور باقی سب مرزوق۔ ایک روزی دینے والا اور سب کے سب روزی لینے والے، اور ایک اکیلا اللہ غنی اور باقی سب فقیر۔ ساری دنیا کے بادشاہ، اللہ کے در کے بھکاری، ساری دنیا کے حاجی نمازی، اللہ کے در کے سوالی، سب کے سب منگتے، محتاج، اور اللہ کسی کے محتاج نہیں، اور نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک۔ وہ اپنی ذات میں بھی یکتا، اپنی صفات میں بھی یکتا، اور نہ اس کی کوئی مثال، نہ اس کا کوئی ثانی۔ اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کا پابند نہیں ہے۔
تو اللہ جل شانہ کی عظمت اور کبریائی کے بول اتنا بولیں، اتنا سنیں کہ ہمارے مردہ دل زندہ ہو جائے، اور اس بول کو لے کے پھریں اوروں کو بھی پھرنے کے لیے تیار کریں، اور اس بات کی بھی دعوت دی جائے کہ جہاں جہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ تنہا اللہ تعالیٰ کی لامحدود قدرت سے ہو رہا ہے۔ جہاں جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے حقیقت میں یہاں سے نہیں ہو رہا، وہ اللہ تعالیٰ کی لامحدود قدرت سے ہو رہا ہے۔ دو یقین ہیں، ایک یقین دونوں جہانوں کی یقینی ناکامی کا ذریعہ ہے، اور ایک یقین دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ دعوت والی محنت میں اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ یقین جو دونوں جہانوں کی ناکامی کا ذریعہ ہے وہ یقین انسانوں کے دلوں میں سے نکل جائے، اور وہ یقین جو دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے وہ یقین دلوں کی زینت بن جائے، یقین تبدیل ہو جائے۔ تو وہ کون سا یقین ہے جو دونوں جہانوں کی ناکامی کا ذریعہ ہے؟ وہ یقین ہے انسانوں کے مشاہدے، ان کے تجربے اور مشاہدے اور تجربے کا یقین، جو انسانوں کی آنکھ دیکھ رہی ہے، جہاں نفع نظر آیا اس کو نفع سمجھ لیا، جہاں نقصان نظر آیا اس کو نقصان سمجھ لیا۔ آنکھ دیکھی پر چلتے ہیں۔ مشاہدے تجربے کا یقین یہ ناکامی کا راستہ ہے، اور وہ کون سا یقین ہے جو دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے؟ وہ یقین ہے غیب کی خبروں پر یقین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیب کی خبروں کا یقین یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے، مشاہدے تجربے کا یقین دونوں جہانوں کی ناکامی کا ذریعہ ہے، اور دونوں یقین ایک دوسرے کی ضد ہے۔ آپس میں ملتے جلتے نہیں ہیں دونوں یقین، زمین آسمان کا فرق ہے۔ غیب کی خبر کچھ اور بتائے گی، ان کا تجربہ کچھ اور بتائے گا، ان کا مشاہدہ کچھ اور بتائے گا۔ مثال کے طور پر آپ انہیں غیب کی خبر سنائیے کہ یہ سود حرام ہے اور یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، تو اس راستے کو چھوڑ دو۔ مشاہدے تجربے والے وہ کہتے ہیں آپ کیا عجیب بات کر رہے ہیں، آپ نہ ہم تجارت کریں نہ زمیندارہ کریں، گھر بیٹھے ہمیں سود کے راستے سے منافع مل رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ نقصان کا راستہ ہے۔ تو انسانوں کی نظر کیا بتاتی ہے کہ سود سے مال کم ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے۔ اور غیب کی خبر بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں، یہ غیب کی خبر ہے۔ آنکھ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے، ایمان بالغیب۔ پھر آپ انہیں غیب کی خبر سنائیے کہ زکوٰۃ ادا کرو گے دنیا میں یہ انعام ملے گا،
آخرت میں یہ انعام ملے گا، اپنے مال کا 40واں حصہ زکوٰۃ میں ادا کر دو، 39 حصے اللہ تعالیٰ اس میں راحت چین بھر دیں گے۔ زکوٰۃ دیے ہوئے مال سے تمہارے بچوں کی جو پرورش ہوگی، ان کی رگوں میں جو خون دوڑے گا وہ خون رنگ لائے گا، تو تم زکوٰۃ ادا کرو۔ وہ مشاہدے تجربے والے وہ کہتے ہیں جی آپ کیا عجیب بات کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی پر تو مال کم ہو جاتا ہے۔ 1 کروڑ روپے کی زکوٰۃ ادا کریں تو انسانوں کی نظر کیا بتاتی ہے کہ کتنا مال کم ہو گیا؟ 2.5 لاکھ روپے۔ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے؟ جس میں نفع نظر آتا ہے اس کو نفع سمجھ لیتے ہیں، جس میں نقصان نظر آتا ہے اس میں نقصان سمجھ لیتے ہیں، آنکھ دیکھی پر چلتے ہیں۔ مشاہدے تجربے کے یقین والے یہ ثابت کرتے ہیں کہ مخلوق کو چلا رہی ہے، مخلوق کو چلا رہی ہے۔ پیاسے کو پانی چلا رہا ہے، پیاس بھی مخلوق، پانی بھی مخلوق۔ بھوکے کو روٹی چلا رہی ہے، بھوک بھی مخلوق، روٹی بھی مخلوق کو چلا رہی ہے۔ مال سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ مال تو مخلوق ہے کہ مال سے ہمیں چیزیں ملتی ہیں، اور چیزوں سے کیا ہوتا ہے؟ چیزوں سے ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ یعنی مخلوق کو چلا رہی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ 1000-2000 مخلوق نہیں، پوری کائنات، یہ کائنات کو نہیں چلا رہی، کائنات کو خالق کائنات چلا رہا ہے۔ غیب کی خبر کیا بتا رہی ہے بھائی؟ کائنات کا چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ کائنات بھی مخلوق، کائنات کو چلانے والی مخلوق بھی مخلوق چلاتی ہے۔ غیب کی خبر بتا رہی ہے اس کائنات کو چلانے والے 2 ہو جائیں تو کیا ہوگا بھائی؟ سارے بھائی متوجہ نا میرا؟ غیب کی خبر کیا بتا رہی ہے کہ اس کائنات کے چلانے والے 1 کے بجائے 2 ہو جائیں تو فساد ہو جائے گا۔ کس قدر اللہ پاک رہنمائی فرماتے ہیں، غیب کی خبریں سنا کر اپنے بندوں کو قدم قدم پر ناکامی کے راستے سے نکال کر کامیابی کا راستہ دکھاتے ہیں۔ غیب کی خبریں آنکھ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے۔ ایمان بالغیب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کی خبریں سنائیں اس پر یقین۔ دعوت اس قدر اونچا عمل ہے کہ دعوت ہمارے مرض کا علاج ہے۔ جس یقین کو دل سے نکالنا ہے اس سے ہونے کا انکار کرو، اور جس یقین کو دل میں اتارنا ہے اس سے ہونے کا اقرار کرو۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اللہ کا سارا غیر اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سارے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ دعوت ذریعہ ہے۔ بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کے بڑھاپے تک
جب بھی مجھے پیاس آتی تھی میں پانی پیتا تھا اور میری پیاس دور ہو جاتی تھی۔ یہ زندگی بھر کا تجربہ کہ جب بھی پیاس آتی تھی میں پانی پی لیتا تھا اور میری پیاس دور ہو جاتی تھی۔ توبہ توبہ! حقیقت کیا ہے کہ پانی اور پیاس کے درمیان میں اللہ کا امر چھپا ہوا ہے۔ پانی اور پیاس کے درمیان میں کیا چھپا ہوا ہے بھائی؟ اللہ کا امر چھپا ہوا ہے۔ پیاس تو اس کے امر سے بجھتی ہے۔ پانی پیاس بجھانے میں اللہ کے امر کا پابند ہے، اور اللہ تعالیٰ پیاس بجھانے میں پانی کے پابند نہیں ہے۔ وہ چاہیں تو پانی کے بغیر پیاس بجھا دیں، لیکن پانی ان کے امر کے بغیر پیاس نہیں بجھا سکتا۔ وہ حکم نہیں دکھائیں گے ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر بھی ایمان لاؤ۔ اللہ کی ذات بھی پردے میں، اس کا حکم بھی پردے میں۔ پیاس محسوس ہو رہی ہے، پانی مشاہدے میں ہے۔ مشاہدے تجربے والوں کو یہ نظر آتا ہے کہ کچھ کچھ اللہ کرتے ہیں اور کچھ کچھ ہم بھی کرتے ہیں۔ کچھ کچھ اللہ کرتے ہیں، کچھ کچھ مخلوق بھی کرتی ہے۔ یہ ان کی نظر بتاتی ہے۔ غیب کی خبر سنیے تو غیب کی خبر سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو سمجھتے ہیں کہ کچھ کچھ خالق سے اور کچھ کچھ مخلوق سے ہوتا ہے۔ اللہ جل شان و غیب کی خبر سنا رہے ہیں، کل من عند اللہ، کل من عند اللہ، کہ میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ سب کچھ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ کلم کا کیا مطلب ہے بھائی؟ کچھ کچھ یا سب کچھ؟ سب کچھ۔ غیب کی خبریں سن کر ہماری گردنیں جھک جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ درخت کا کوئی پتا گرے گا وہ اللہ کے علم میں ہے، ایک ذرہ اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ ریت کے کتنے ذرے ہیں اللہ کے علم میں ہے، درختوں کے کتنے پتے ہیں اللہ کے علم میں ہے، بارش کے کتنے قطرے ہیں اللہ کے علم میں ہے۔ جو بھی پتا گرے گا اس کے چاہے بغیر نہیں گرے گا۔ دیکھنے والوں کی آنکھ کیا بتاتی ہے؟ سوکھے ہوئے پتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، خزاں کا موسم ہے، یہ گرتے رہتے ہیں۔ کوئی پتوں کے گرنے سے اللہ کو نہیں پہچانتے کہ کس کے امر سے گرتے ہیں یہ؟ دو یقینوں کا آپس میں ٹکراؤ ہے، مشاہدے تجربے کا یقین اور غیب کی خبروں پر یقین۔ دعوت والی محنت میں اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ یقین تبدیل ہو جائے۔ یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا حکم سمجھ کر یہ محنت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے یقین وہ بدلیں گے، ہم اپنا یقین نہیں بدل سکتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یقین بدل جائے تو ہمارے چاہنے سے بدلے گا، یہ اللہ کے چاہنے سے بدلے گا؟ وہ تو اللہ کے چاہنے سے بدلے گا۔ ہم تو رو رو کے دعائیں مانگیں گے، محنت کریں گے، ایک ایک کے دروازے پر جا کر دعوت دیں گے۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔
پتہ تو چھوٹی سی مخلوق ہے، کوئی مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس کے امر کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ کا امر چھپا ہوا ہے، اس پر ایمان لاؤ، شریعت کے احکامات پر بھی ایمان لاؤ اور تکوینی احکامات پر بھی ایمان لاؤ۔ شریعت کے احکامات، اللہ اکبر، یہ دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ شریعت کے احکامات پر چلتے ہیں، اللہ کا تکوینی نظام ان کی موافقت میں آ جاتا ہے۔ تکوینی احکامات ان کی موافقت میں آ جاتے ہیں۔ جب یہ شریعت کے احکامات کو توڑتے ہیں تو تکوینی احکامات ان کی مخالفت میں آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا غیبی نظام ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ وَاشْكُرُوا لِي، اللہ پاک کا حکم ہے کہ میرے بندو تم شکر کرو۔ یہ تو بندوں سے متعلق ہے، اللہ نے حکم دیا۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ بندوں سے متعلق نہیں ہے، یہ اللہ سے متعلق ہے۔ نعمتوں کو بڑھانا یہ کس کے حکم سے ہوگا؟ وہ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ ہم کیا کریں گے؟ ہم اللہ کا شکر کریں گے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، وَاشْكُرُوا لِي، حکم ہے کہ شکر کرو۔ اور اگر میری نافرمانی کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ حکم کے توڑنے پر، شریعت کے حکم کے توڑنے پر غیبی نظام مخالفت میں آتا ہے۔ شریعت کے احکامات چلنے سے اللہ کا غیبی نظام انسانوں کی موافقت میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام، تکوینی احکامات، پتے تو چھوٹی سی مخلوق ہے، اسرافیل علیہ السلام، 4 بڑے بڑے فرشتے، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام، تو وہ کیا لے کر کھڑے ہوئے ہیں؟ کیوں بھائی سنا ہوگا نا، ان میں سے کیا لے کر کھڑے ہوئے ہیں؟ سور لے کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور کتنے عرصے سے کھڑے ہوئے ہیں؟ کسی کے علم میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ وہ کب سے کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کے کان اللہ کے امر کی طرف لگے ہوئے ہیں کہ بس حکم آئے گا تو سور پھونکیں گے۔ اللہ ہی جانے ہزاروں سال، لاکھوں سال سے کھڑے ہوئے ہیں اور کھڑے رہے ہیں، جب تک حکم نہیں آئے گا سور نہیں پھونکیں گے۔ کوئی مخلوق اس کے چاہے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ انسان کو دھوکہ لگتا ہے کہ ہم تو اشرف المخلوق ہیں، ہمارے چاہنے سے تو ہوتا ہے، باقی مخلوق تو چلو، لیکن ہم تو اشرف المخلوق ہیں۔ یہ دھوکہ ہے، انسان کو یہ دھوکہ ہے کہ میرے چاہنے سے ہوتا ہے۔ اس کا چاہنا اللہ نے مشاہدے میں رکھا ہے، اپنا چاہنا غیب میں رکھا ہے، اور ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ انہیں نظر آتا ہے کہ ہمارے چاہنے سے بھی ہوتا ہے، کچھ کچھ ہم چاہتے ہیں، کچھ کچھ اللہ چاہتے ہیں۔ توبہ توبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم سب پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، تو اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ کہ یا الہی، نہ ہم میں نیکی کرنے کی طاقت ہے، نہ برائی سے بچنے کی طاقت ہے، آپ کی توفیق ہے۔ وما توفیقی الا باللہ
وما توفیقی الا باللہ، آپ کی توفیق سے نیکی کریں گے تو آپ کی توفیق سے، برائی سے بچیں گے تو آپ کی توفیق سے۔ انسان کا چاہنا چاہنا ہے، اللہ کا چاہنا ہو جانا ہے۔ انہیں نظر آتا ہے کہ ہمارے چاہنے سے ہوتا ہے۔ ہم یہاں جمع ہونا چاہتے تھے، دیکھو ہم جمع ہو گئے۔ یہ اپنے چاہنے سے جمع ہوئے ہیں یا اللہ کے چاہنے سے جمع ہوئے ہیں؟ اللہ نے چاہا تو جمع ہو گئے۔ حق تعالی شانو کس قدر اپنے بندوں پر مہربان ہیں، غیب کی خبر سنا کر ان کو نظر کے دھوکے سے نکالتے ہیں۔ یہ اپنے چاہنے سے ہونا یہ نظر کا دھوکہ ہے، اور غیب کی خبر نظر کے دھوکوں سے نکالتی ہے۔ آپ غیب کی خبر سنیے، سارے بھائی متوجہ ہیں نا بازار، سارے بھائی متوجہ ہیں، غیب کی خبر سنیے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، کہ میرے بندو تم ہمارے چاہے بغیر چاہ بھی نہیں سکتے، تم ہمارے بندو تم ہمارے چاہے بغیر چاہ بھی نہیں سکتے، تمہارا چاہنا بھی ہمارے چاہنے کا پابند ہے۔ اللہ کو پہچانو، وہ کیسی قدرت والا ہے، اس کے کیا کیا اختیارات ہیں۔ یہ کلمہ معرفت بھی ہے اور کلمہ عبدیت بھی ہے، اللہ کی پہچان کا کلمہ، اللہ کے احکامات کی غلامی کا کلمہ۔ جو وہ چاہے گا وہ ہوگا، جو وہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ ساری مخلوق مل کر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو ساری مخلوق مل کر اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ساری کی ساری مخلوق مل کر کسی کو نفع پہنچانا چاہیں اور اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو ساری مخلوق مل کر کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے۔ نفع نقصان کس کے چاہنے سے ہے؟ اللہ کے چاہنے سے۔ ہمارے چاہنے سے ہو تو پھر تو نقصان ہونے دیں، پھر تو کہیں بھی وہ ہمارے چاہنے سے تو ہوتا ہے، ہم تو نفع چاہتے ہیں تو پر نفع ہی ہونا چاہیے۔ کس قدر اللہ پاک اپنی قدرت دکھا رہے ہیں کہ یقین لاؤ کہ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ جہاں انسان کچھ تدبیر کرتے ہیں، کچھ سبب اختیار کرتے ہیں، وہاں تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارے چاہنے سے ہو رہا ہے، لیکن جہاں کوئی تدبیر نہیں کرتے، کچھ سبب نہیں اختیار کرتے اور وہ ہو جاتا ہے۔ انسان نے نہ کوشش کی کہ میں بیمار ہو جاؤں، نہ اس کے لیے کوئی بیمار ہونے کے لیے اس نے کوئی سبب اختیار کیا۔ کوئی بیمار ہونا چاہتا ہے؟ کوئی چاہتا ہے بیمار ہونا؟ تو بیماری کس کے چاہنے سے آتی ہے؟ یہ تو سب کہیں گے کہ یہ اللہ کے چاہنے سے آتی ہے، ہم نے تو کچھ کوشش کی نہیں، ہم نے تو کوئی سبب اختیار نہیں کیا بیمار ہونے کے لیے، تو بیماری تو ہے نا اللہ کے چاہنے سے آئی ہے۔ چلو بھائی بہت مبارک کہ آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ بیماری اللہ کے چاہنے سے آئی ہے۔ اب وہ جو شفا ملے گی وہ کس کے چاہنے سے ملے گی؟ اب دوائی کھانے میں دوائی بھی مخلوق، دوا دینے والا بھی مخلوق اور دوا کھانے والا بھی مخلوق۔ وہ تو اللہ کا امر ہے، شفا کا حکم آ جائے گا
تو شفا مل جائے گی. شفا کا حکم نہیں آئے گا، ہزاروں دوائیاں کھا لو، نہیں ہوگا. تو جس طرح یہ یقین ہے کہ بیماری اللہ کے چاہنے سے آتی ہے، یہ یقین بھی اللہ پاک عطا فرما دے کہ شفا بھی اللہ کے چاہنے سے آتی ہے. سنت سمجھ کر علاج کر لیں، بات یقین کی ہو رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے کون شفا دیتا ہے؟ اللہ. جس کے قبضے میں بیماری ہے اسی کے قبضے میں شفا ہے. نفع، نقصان، عزت، ذلت، خوف، امن، وہ اس کی قدرت سے ہے. وہ قادر مطلق ہے. وہ خوف میں سے امن پیدا کر دیں اور امن میں سے خوف پیدا کر دیں. تونگری میں سے فقر پیدا کر دیں اور فقر میں سے تونگری پیدا کر دیں. نقصان کی شکلوں سے نفع نکال دیں اور نفع کی شکلوں سے نقصان نکال دیں. حق تعالی شان غیب کی خبر سنا رہے ہیں کہ اس مخلوق کو کس نے بنایا ہے اور کس کا حکم کام کر رہا ہے. آپ غیب کی خبر سنیے. سارے بھائی متوجہ نا. الا لہ الخلق والامر. کیا مطلب ہے بھائی؟ یہ توجہ دھیان کے ساتھ سنو. اس مخلوق کو ہم نے ہی بنایا ہے. ہم نے بھی بنایا ہے. یہ ہم نے ہی بنایا ہے. ہم نے ہی بنایا ہے اور اس میں ہمارا امر چل رہا ہے. اس میں ہمارا فیصلہ کام کر رہا ہے. یہ خبر کس نے سنائی ہے بھائی؟ وہ ہماری گردنیں جھک جائیں. حق تعالی شانو ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں. تخلیق بھی ہماری اور اس میں فیصلہ بھی ہمارا. پیدا کرے کوئی اور پرورش کرے کوئی اور. جو ذات پیدا کرتی ہے وہی پرورش کرتی ہے. دھوکہ لگ جاتا ہے انسانوں کو. نظر کا دھوکہ. نظر کا دھوکہ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ یہ جو جادوگر ہوتے ہیں نا، یہ نظر کا دھوکہ. بس یہ ان کے شوکہ بازی ہے. ان کی نظر کا دھوکہ. حقیقت کچھ اور ہوگی، دکھائیں گے کچھ اور. کچھ دھوکے میں آ جاتے ہیں ان کے کہ وہ واقعی. ایک جادوگر نے مٹی کی ڈلی اپنے ہاتھ میں لے کر سب کو دکھائی کہ بتاؤ بھائی میرے ہاتھ میں کیا ہے. ایک نے کہا کہ مٹی، دوسرے نے کہا کہ مٹی، سب نے کہا کہ مٹی کی ڈلی ہے. اس نے تھوڑی دیر کے لیے مٹھی بند کی اور مٹھی کھولی تو گلاب جامن. کیا بن گئی بھائی؟ مٹی کیا بن گئی؟ گلاب جامن. یہ نظر کا دھوکہ ہے. کوئی مجمع میں دل جلا بھی کھڑا ہوا تھا. اس نے کہا میں دیکھو تو صحیح اس گلاب جامن کو، یہ شوگر فری ہے یا باقی کیا ہے یہ؟ اس نے جادوگر سے لے کر اور وہ اپنے منہ میں رکھی تو مٹی. وہ گلاب جامن ہے یا مٹی ہے؟ تو حقیقت میں مٹی ہے. نظر کا دھوکہ ہے. فرعون کو اس نے کہا کہ آج تو بڑی مجلس میں موسیٰ علیہ السلام کا راز کھل جائے گا کہ نعوذ باللہ یہ جادوگر ہیں، میں ان کا مقابلہ کراؤں گا. باطل والے ان
ان کی سوچ کیا ہوتی ہے ان کی. اس نے اپنے جادوگروں کو جمع کر لیا، مجلس سجا دی. اب پہلے باری جادوگروں کی آئی، انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی اور وہ سانپ بن گئے. وہ سانپ بن گیا. وہ سانپ تھے، یہ سانپ کا دھوکہ تھا کہ بھائی وہ تو بس نظر کا دھوکہ جانتے ہیں جادوگر. حقیقت میں تو وہ رسیاں تھیں، وہ تو سانپ تھے ہی نہیں. لیکن ان کا بس ان کا شوبدہ یہی ہے کہ نظر کا دھوکہ. بہت سارے سانپ بن گئے. اب موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس حقیقت ہے، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، معجزہ ہے ان کے پاس. انہوں نے جو اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ سانپ بن گیا، اور وہ جادوگروں کے سارے سانپوں کو اس نے کھا لیا. اور اکیلا میدان کے اندر جو نا وہ سانپ کھڑا ہوا ہے. وہ یہ منظر دیکھ کر فرعون ایمان نہیں لایا. اس منظر کو دیکھ کر بھی فرعون ایمان نہیں لایا، اور جادوگر سارے ایمان لے آئے. وہ تو اب جانتے تھے کہ ہمارا تو ہم تو نظر کا دھوکہ کرتے ہیں، وہ تو سانپ تھے ہی نہیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام یہ نظر کا دھوکہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. بڑی دھمکیاں دی فرعون نے جادوگروں کو. انہوں نے کہا نہیں، بس ہمارا سودا ہو چکا. اللہ پر، موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ہم ایمان لے آئے. تو نظر کا دھوکہ، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دھوکے کا سامان ہے. یہ غیب کی خبریں ہیں. وہ حق تعالی شانو اپنے بندوں پر اتنے مہربان ہیں کہ وہ انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرماتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے وہ غیب کی خبریں سناتے ہیں کہ نظر کے دھوکے سے نکل جائیں. غیب کی خبریں نظر کے دھوکے سے نکالتی ہیں. حق تعالی شانو غیب کی خبر سنا رہے ہیں. واللہ غالب علی امرہ، واللہ غالب علی امرہ. کہ میرے بندوں، ہم اپنے حکم کے اوپر غالب ہیں. ہمارے چاہنے سے ہوتا ہے، کسی کے چاہنے سے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی کیا شان ہے. اللہ کی شان بھی پہچانو اور اللہ کے حکم کی شان بھی پہچانو. اللہ رب العزت کا جو حکم ہے، آپ نے سنا ہوگا علماء سے، اللہ کا جو حکم ہے یہ مخلوق نہیں ہے. اللہ بھی غیر مخلوق اور اللہ کا حکم بھی غیر مخلوق. کلام متکلم میں سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات اللہ تعالیٰ میں سے نکلتی ہے. یہ قرآن مخلوق نہیں ہے. اس اللہ کی ذات بھی پردے میں، اس کا حکم بھی پردے میں. ایمان لاؤ کہ ذرہ ذرہ اس کے حکم سے جکڑا ہوا ہے. کوئی مخلوق اس کے چاہے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، اور وہ سب کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے. ایک طرف غیب کی خبروں کا یقین ہے اور ایک طرف مشاہدے تجربے کا یقین ہے. تو تبلیغ کی جو محنت ہے، اس محنت کے ذریعے سے کیا چاہا جا رہا ہے؟ اس محنت کے ذریعے سے چاہا جا رہا ہے کہ وہ جو مشاہدے تجربے کا یقین ہے وہ انسانوں کے دلوں میں سے نکل جائے، اور غیب کی خبروں کے یقین سے دل لبریز ہو جائے. یہ محنت اللہ نے ہمیں دی ہے.
آپ دیکھیں قدم قدم پر نظر کا دھوکہ، دار الغرور، حدیث پاک میں آتے ہیں دار الغرور، دھوکے کا گھر، دھوکے کا گھر۔ انسانوں کو دھوکہ یہ لگتا ہے، دیکھو نظر کے کیا کیا دھوکے، ہاں جی، وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، نظر کے دھوکے بھی ہم دیکھتے ہیں، ہاں جی، غیب کی خبریں بھی سنتے ہیں۔ یہ نظر کا دھوکہ ہے کہ فلاں ملک یہ بڑی طاقت والا ملک ہے، یہ سپر پاور ہے، یہ ہے نظر کا دھوکہ۔ توبہ توبہ کہ یہ سپر پاور ہے، 10 ملک میں وہ طاقت نہیں ہے جو اس ایک ملک میں طاقت ہے۔ یعنی مخلوق سے مخلوق کی طرف، مخلوق سے مخلوق میں گم رہتے ہیں۔ جس کو کہہ رہے ہیں سپر پاور وہ بھی مخلوق، اور جس کے کہہ رہے ہیں طاقت کم ہے وہ بھی مخلوق۔ قوم عاد بڑی مثالی طاقت اللہ نے ان کو دی تھی، وہ نظر کے دھوکے میں آ گئے کہ ہم سے زیادہ طاقت والا کون؟ یہ نظر کا دھوکہ ہے۔ قوم عاد یہ کہہ رہی ہے من اشد منا قوہ، یہ ان کا نظر کا دھوکہ ہے۔ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے، یہی طاقت ہماری طاقت ہے۔ اب آپ غیب کی خبر سنیے، آپ کہ طاقت کے بارے میں غیب کی خبر کیا بتا رہی ہے۔ سارے بھائی متوجہ نا بازار، سارے بھائی متوجہ نا بھائی، غیب کی خبر بتا رہی ہے ان القوت للہ جمیعا، ان القوت للہ جمیعا، کہ ساری طاقت کا سرچشمہ صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کسی کی طاقت نہیں ہے۔ یہ غیب کی خبر ہے، یہ مشاہدے تجربے کی باتیں ہیں۔ فلاں ملک بڑی طاقت والا ملک، فلاں ملک کم طاقت والا ملک، یہ نظر کا دھوکہ ہے۔ ان القوت للہ جمیعا، کہ ساری طاقت کا سرچشمہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو بھئی کسی ملک کے پاس اگر طاقت ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی قوم کے پاس اگر طاقت ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ بھئی وہ طاقت ان کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، وہ طاقت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے۔ کسی ملک کے پاس اگر طاقت ہے وہ اس کی اپنی طاقت نہیں ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، وہ اللہ نے ان کو دی ہے، امتحان کے طور پر دی ہے۔ وہ یہ طاقت دے کر دیکھیں گے کہ اس طاقت کو عدل کے لیے استعمال کرتے ہیں یا ظلم کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ طاقت کسی کی ذاتی ہے یا اللہ کی دی ہوئی ہے؟ سارے بھائی بتاؤ بھائی کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ ان کو دھوکہ لگ جاتا ہے کہ اوہو ہم ہیں، کتنے آئے اور کتنے چلے گئے۔ قوم عاد اللہ تعالیٰ نے ایسی مثالی طاقت ان کو دی تھی کہ وہ درخت کے تنے کو اپنے بغل میں دبا کر اس کو ہلا کر اس کو جڑ سے کھینچ لیتے تھے۔ اللہ کی قدرت ہے، جب وہ جڑ سے کھینچ رہے ہیں تو قوم عاد کو پہچاننا چاہیے، یہ جس نے طاقت دی ہے اس کو پہچاننا چاہیے، وہ جس نے طاقت دی ہے اس کا کمال ہے۔ قوم عاد نے جب یہ نعرہ لگایا من اشد منا قوہ، کہ ہم سے زیادہ طاقت والا کون؟ اللہ نے کہا کہ ہاں تم سے بڑی طاقت دی ہے۔ اللہ نے اپنی ایک مخلوق کو استعمال کیا اپنی قدرت دکھانے کے لیے۔ 7 راتیں 8 دن، 7 راتیں 8 دن ایسی ہوا چلائی کہ وہ ایسی طاقت والی قوم کو وہ ہوا اوپر اٹھاتی تھی
اور اوپر لے جا کر پھر نیچے پٹک دیتی تھی، اور پھر وہ ایسے گرے ہوئے تھے جیسے کھجور کے کٹے ہوئے تنے گرے ہوئے ہیں۔ وہ قوم عاد کی طاقت کہاں چلی گئی؟ کیوں بھائی کہاں چلی گئی؟ بھائی جو طاقت کا مالک تھا، جو دینے پر قادر ہے، وہ لینے پر بھی قادر ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ مجبور ہو گئے کہ وہ طاقت انہوں نے دے دی تو بس اب وہ واپس نہیں آ سکتے۔ جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے۔ تو ساری طاقت کس کی ہے بھائی؟ تبلیغ والے ساری دنیا میں کس کی طاقت کو تسلیم کرانا چاہتے ہیں؟ اللہ کی طاقت کو تسلیم کرانا چاہتے ہیں۔ نظر کا دھوکہ ہے، اس دھوکے سے نکلو۔ متاع الغرور، قدم قدم پر اللہ جل شانہ مشاہدے تجربے والوں کو یعنی ناکامی کے راستے سے نکالتے ہیں، کامیابی والے راستے پر لاتے ہیں۔ جن کے مقدر میں ہدایت ہوتی ہے وہ مشاہدے تجربے کے یقین سے نکل کر اور وہ غیب کی خبروں کے یقین والے بن جاتے ہیں۔ اللہ نے ایسی محنت عطا فرمائی ہے، جن کے مقدر میں ہدایت ہوتی ہے وہ مشاہدے تجربے کے یقین سے نکل کر وہ غیب کی خبروں کے یقین والے بن جاتے ہیں وہ، اور جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہوتی وہ مشاہدے تجربے میں گھوم رہتے ہیں کہ ہمارا تجربہ، ہمارا مشاہدہ، یہ مشاہدے تجربے کا یقین انسانوں کی اپنی نسبت ہے اور غیب کی خبروں کی نسبت اللہ اور اس کے رسول کی نسبت۔ تو کون سے یقین کو دل سے نکالنا ہے بھائی؟ کون سے یقین کو نکالنا ہے؟ مشاہدے تجربے کے یقین کو دلوں سے نکالنا ہے، صرف اپنے دل سے نکالنا ہے یا پوری انسانیت کے دلوں سے نکالنا ہے؟ پوری انسانیت کے دلوں سے یہ ناپاک یقین نکل جائے۔ یہ بہت غلیظ یقین ہے، یہ اس کی نفرت دلوں میں آ جائے، اس کی بدبو محسوس نہیں ہوتی۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مخلوق سے ہونے کا یقین یہ ایسی بدبودار چیز ہے کہ اگر اس کی بدبو کو ظاہر کر دیا جائے تو انسانوں کے دماغ اس کی بدبو سے پھٹ جائے، ایسی بدبودار چیز ہے یہ۔ اس کو ساتھ لیے پھرنا یہ خسارہ ہے۔ مخلوق مخلوق ہے، خالق خالق ہے۔ اس زمانے کا سارا نظام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنی قدرت سے چلا رہے ہیں۔ ایک غیب کی خبر سنیے ہم، حدیث قدسی ہے، اللہ اکبر، کس طرح اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو اپنی شان کہ میں کیسی شان والا ہوں اور میرے کیا کیا اختیارات ہیں، وہ اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو وہ غیب کی خبر سنا رہے ہیں۔ سارے بھائی متوجہ ہیں آپ حدیث قدسی اللہ پاک فرما رہے ہیں، قال اللہ سبحانہ وتعالی یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بید الامر اقلب اللیل والنہار۔ یہ اللہ پاک غیب کی خبر سنا رہے ہیں کہ یہ آدم کا بیٹا یہ زمانے کو برا بھلا کہہ کر یہ مجھے تکلیف دینا چاہتا ہے، حالانکہ زمانہ میں خود ہوں، انا الدہر، زمانہ میں خود ہوں اور زمانے کے تمام معاملات میرے ہی ہاتھ میں ہیں، اور یہ رات اور دن کی گردش یہ میرے چاہنے سے ہوتی ہے۔ یہ خبر کس نے سنائی ہے بھائی؟ اللہ نے سنائی ہے۔ اللہ اکبر، کیسی کریم ذات ہے، اس قدر اپنے بندوں پر مہربان ہے۔
اپنے بندوں کو غیب کی خبریں سنا سنا کر ان کا ایمان تازہ کرتے ہیں، ان کا ایمان بڑھاتے ہیں غیب کی خبریں سنا کر۔ غیب کی خبریں یہ ایمان کے بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ تو دو یقین ہیں، ایک یقین کو دل سے نکالنے کے لیے محنت کرتے ہیں، رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں اللہ سے، اور ایک یقین کو دل میں اتارنے کے لیے محنت کرتے ہیں اور رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ تو وہ کون سا یقین ہے جس کو دل سے نکالنا چاہتے ہیں؟ کیوں بھائی آپ بڑی توجہ سے سارے بھائی سن رہے ہیں نا بات کو؟ وہ کون سا یقین ہے؟ اس یقین کو اپنے دل سے اور پوری امت کے دل سے نکالنا چاہتے ہیں، وہ کون سا یقین ہے؟ ہاں، اللہ آپ کا بھلا کرے، مشاہدے تجربے کا یقین۔ اس یقین کو نکالنے کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، آپ کے آخری نبی ہونے کی بنا پر یہ محنت آپ کی امت کو عطا فرمائی ہے کہ محنت کریں۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ نہ کبھی اللہ کے غیر سے کبھی کچھ ہوا ہے، نہ ہو رہا ہے، اور نہ کبھی ہوگا۔ کس کے کرنے سے ہوگا؟ اللہ پاک آپ کی خبر سنا رہے ہیں کہ جو کچھ پہلے ہوا ہے وہ بھی ہمارے امر سے ہوا ہے، اور جو بعد میں ہوگا وہ بھی ہمارے امر سے ہوگا۔ للہ الامر، للہ الامر من قبل ومن بعد۔ کیسی کریم ذات ہے، وہ کس قدر اپنے بندوں پر مہربان ہیں، وہ ان کو نظر کے دھوکے سے نکالتے ہیں کہ نظر کا دھوکہ، غیب کی خبریں نظر کے دھوکے پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ اور یہ یقین بھی دل میں اتر جائے کہ کامیابی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے سوا کوئی کامیابی دینے والا نہیں ہے، اور کامیابی کا ذریعہ مال، ملک، منصب، جاگیر نہیں ہے۔ یہ نظر کا دھوکہ ہے۔ زیادہ مال ہوگا زیادہ کامیابی، تھوڑا مال ہوگا تھوڑی کامیابی، نظر کا دھوکہ۔ بڑی ڈگری بڑی کامیابی، چھوٹی ڈگری چھوٹی کامیابی، نظر کا دھوکہ ہے۔ بڑی حکومت مل گئی بڑی کامیابی ملے گی، چھوٹی حکومت ہوگی چھوٹی کامیابی ملے گی، یہ نظر کا دھوکہ ہے، یہ غلط یقین کی بات ہے۔ صحیح یقین کیا ہے کہ کامیابی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے سوا کوئی کامیابی دینے والا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کامیابی لینے کا ذریعہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ معاونت کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔ اور مادی اسباب سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے۔ ہمارے نبی کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی امت کے لیے جو اعمال کا سرمایہ لے کر آئے ہیں، وہ اعمال دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ زندگی اللہ بناتے ہیں اور ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک اعمال پر بناتے ہیں۔ یہ مادی اسباب سے کامیابی نظر آتی ہے، حقیقت میں نہیں ہے، کامیابی کا دھوکہ ہے۔ جن صاحب نصیب انسانوں کو نظر کے دھوکے سے اللہ پاک نکال دیتے ہیں، وہ اگر مال حاصل کرتے ہیں تو مال کے حاصل کرنے میں نبی کا طریقہ، مال کو خرچ کرتے ہیں تو مال کے خرچ کرنے کو نبی کا طریقہ، تجارت کرتے ہیں
تو تجارت میں اللہ کا حکم نبی کریم علیہ السلام کے طریقے ہیں. ان کا یقین یہ ہے کہ آپ کے طریقے کے بغیر کسی کو کامیابی نہیں ملے گی. کامیابی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اور ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کا ہمیں طریقہ بتلایا ہے. ہم اللہ پاک کی ذات و صفات پر یقین کرتے ہوئے اس کے حکموں کو نبی کریم علیہ السلام کے طریقے سے پورا کریں گے تو حق تعالیٰ شانو اپنی قدرت سے دونوں جہانوں کی کامیابی کے دروازے کھولیں گے. یہ مادی اسباب اللہ نے بیکار نہیں بنائے ہیں، امتحان کے لیے بنائے ہیں، امتحان کے لیے بنائے ہیں. اطمینان کے لیے نہیں بنائے، مادی اسباب اطمینان کے لیے نہیں بنائے، امتحان کے لیے بنائے. اور نبی کریم علیہ السلام کے مبارک اعمال یہ اطمینان کا ذریعہ ہے. اطمینان ہو، جی دل ٹھہر جائے کہ نبی کریم علیہ السلام کے قدم قدم پر اعمال زندگی اللہ بناتے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کے مبارک اعمال پر بناتے ہیں. یہ یقین دل میں اتر جائے. مادی اسباب کے یقین والے، ان کی نشانی بتائی گئی ہے کہ جو مادی اسباب کو کامیابی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، ان کی کیا علامت ہے؟ کوئی ایک نشانی نہیں، بہت ساری نشانیاں ہیں. اور جو نبی کریم علیہ السلام کے اعمال کے یقین والے ہیں، ان کی کیا نشانی ہے؟ بہت ساری علامات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ کون سے یقین والے ہیں. مادی اسباب سے کامیابی کے یقین والے ہیں یا نبی کریم علیہ السلام کے اعمال سے یقین والے ہیں. دونوں کی زندگی کا نمونہ الگ الگ ہے. بس ایک گزارش ہے، زیادہ نشانی نہیں، ایک نشانی بتائی جائے گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جب نشانی بتائی جائے تو ہم دوسروں کا جائزہ لیں کہ یہ کس کس میں یہ نشانی ظاہر ہو رہی ہے. یہ بڑے نقصان کا راستہ ہے. ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان نہیں. اپنا جائزہ لینا یہ مفید بھی ہے، آسان بھی ہے. کسی کا جائزہ لینا یہ خطرے کی بات ہے. ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان، ہم نے کسی کے دل میں نہیں جھانکا. بدگمانی یہ نقصان کا راستہ ہے. ہاں اپنا جائزہ لے لیں، جب نشانی بتائی جائے تو اپنا جائزہ لے لیں کہ میں اعمال سے کامیابی کے یقین والوں کی فہرست میں ہوں یا مادی اسباب والوں کی فہرست میں ہوں. اپنا جائزہ لینا آسان بھی ہے، مفید بھی ہے. جب مرض سامنے آ جائے گا علاج بڑا آسان ہے، مرض کا پہچاننا مشکل ہے. تو کیا نشانی ہے جو مادی اسباب کے یقین والے ہوتے ہیں، اور اعمال کے یقین والوں کی کیا نشانی ہے؟ تو مادی اسباب کے یقین والوں کی یہ علامت ہے کہ یہ قدم قدم پر نبی کریم علیہ السلام کے اعمال کو ذبح کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں بھائی؟ یہ نبی کریم علیہ السلام کے اعمال کو ذبح کرتے ہیں، اور یہ مادی اسباب کو جمع کرتے ہیں. کسی کی جان لے کر مال ملتا ہے، اس کی جان لے لیں گے، اس کی جان لے لیں گے. ایک انسان کا قتل کتنے انسانوں کا قتل ہے؟ ہمارے ساتھ پوری انسانیت کا قتل ہے. چینل کو ان کا یقین کریں. یہ جزاک اللہ ہے خیرا کہ مال سے زندگی بنتی ہے، یتیم کا مال کھا جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کتنا مبارک رشتہ ہے بہنوں کا، اور کیسے اللہ پاک نے ان کو اپنے بھائیوں کا خیر خواہ بنایا ہے. لیکن یہ اس گندے یقین کی وجہ سے
کہ زندگی مال سے بنے گی، جائیداد سے بنے گی، یہ بہنوں کا حق کھا جائیں گے۔ کیا ہوا بھائی؟ تو اللہ کا حکم ہے۔ بہنوں کو وراثت دینا، ان کا ترکہ دینا کس کا حکم ہے بھائی؟ اللہ کا حکم ہے۔ حکم کی پرواہ نہیں ہے، حکم ٹوٹے تو ٹوٹے، نبی کا طریقہ چھوٹا تو چھوٹ جائے، ہمیں مال مل جائے، ہمیں حکومت مل جائے، ہزاروں لاکھوں لاشیں گرتی ہیں تو گر جائیں، ہمیں حکومت مل جائے تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ یہ نظر کا دھوکہ ہے، یہ غلط یقین کی بات ہے۔ جو نبی کریم علیہ السلام کے اعمال سے کامیابی کے یقین والے ہیں، ان کی کیا نشانیاں ہیں؟ ایک نشانی نہیں، بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم سب کے سب وہ علامات، وہ نشانیاں ہم میں ظاہر ہو جائیں کہ سب کے سب نبی کریم علیہ السلام کے اعمال کے یقین والے ہیں۔ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک اعمال، قدم قدم پر اعمال ہی اعمال ہیں۔ ان کی کیا نشانی ہے؟ ایک صاحب، ان کو اللہ تعالیٰ نے امتحان کے طور پر وزارت کی کرسی دے دی۔ اب سارے بھائی متوجہ نا، وزارت کی کرسی دے دی۔ تھے اعمال کے یقین والے، ان کا یقین یہ تھا کہ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کامیابی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں، ہمارے نبی کے طریقے ہیں۔ یہ یقین سیکھا ہوا تھا۔ اللہ نے امتحان کے طور پر ان کو وزارت کی کرسی دے دی۔ یہ وزارت کی کرسی پر بیٹھنے سے پہلے رک گئے، وزارت کی کرسی پر نہیں بیٹھے، علماء کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور علماء سے جا کے عرض کیا کہ جی اللہ کی طرف سے امتحان آ گیا کہ مجھے وزارت کی کرسی مل گئی، تو آپ وزارت میں اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی کریم علیہ السلام کے طریقے مجھے سکھا دیں۔ سارے بھائی متوجہ نا؟ یہ کس کے پاس چلے گئے جی؟ کس کے پاس گئے؟ یہ علماء کے پاس گئے اور جا کے عرض کیا کہ جی یہ امتحان آ گیا مجھ پر، اور آپ شفقت فرمائیں، میری مدد کریں، آپ مجھے وزارت میں اللہ کے احکام اور نبی کے طریقے سکھا دیں۔ علماء نے شفقت فرمائی اور ان کو وزارت کے مسائل سکھا دیے۔ انہوں نے وزارت کے مسائل سیکھ کر وزارت کی کرسی پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی کے طریقے پر کام شروع کر دیا۔ تو جس وزیر کی وزارت میں اللہ کے حکم نبی کے طریقے ہیں، تو اس وزیر کو اللہ پاک ناکام کریں گے یا کامیاب کریں گے؟ سارے بھائی بتاؤ بھائی، کامیاب کریں گے۔ وزارت کی کرسی کی وجہ سے کامیاب کریں گے یا نبی کے عمل کی وجہ سے کامیاب کریں گے؟ تو یہ کون سا یقین ہے کہ بڑی کرسی تو بڑی کامیابی، چھوٹی کرسی تو چھوٹی کامیابی؟ یہ کامیابی کا دھوکہ ہے، یہ نظر کا دھوکہ ہے۔ اس پر فیصلہ نہیں ہوگا، وزارت کی چھوٹی بڑی کرسی پر فیصلہ نہیں ہوگا، وزیر صاحب کے دل کے یقین پر اور جسم سے نکلنے والے اعمال پر فیصلہ ہوگا۔ کرسی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، وزیر صاحب کے دل کا یقین صحیح ہو اور جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوں، بڑے اونچے مرتبے ملیں گے اعمال کے یقین والوں کو۔ کوئی ایک مثال نہیں ہے، اعمال کے یقین والوں کی کیا شان ہے۔ ایک صاحب بڑے اونچے منصب پر تھے، دنیاوی طور پر اللہ نے ان کو بڑا اونچا منصب دیا ہوا تھا۔ ان کے پاس کچھ نوجوان آئے اور بہت سارا مال لے کر آئے، اور وہ مال ان کی میز کے اوپر رکھ دیا کہ یہ آپ کے لیے نذرانہ ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ بھی مجھ سے کوئی ناجائز کام لینا چاہتے ہیں یہ، تو انہوں نے کہا بھی اچھا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ مال کے بدلے میں مجھے بھی تو کچھ کرنا پڑے گا، وہ تو بتاؤ۔ کہ بس آپ کو صرف ایک دستخط کرنے پڑیں گے بس، اور کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ تم ظالم کے حق میں اور مظلوم کے خلاف
دستخط کر دو، بس اتنا کام کرنا ہے انہوں نے۔ وہ ایمان سیکھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا بھائی اٹھاؤ اپنا مال، یعنی میں ایسا کام نہیں کرتا۔ خیر اسی طرح کچھ آپس میں بات چیت چلتی رہی، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مانتے نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ کام نہیں کرتے تو ہم آپ کو اس کرسی سے اٹھنے نہیں دیں گے، یہی تمہاری جان لے کر جائیں گے، اب فیصلہ کرو۔ وہ پکے یقین والے تھے، انہوں نے بڑی حکمت سے بات کی۔ انہوں نے کہا اچھا تم بھی تو مسلمانوں کی اولاد ہو، تو کچھ نہ کچھ تو تمہارے اندر بھی جو ہے نا کوئی دین موجود ہے، تو ایک دو باتیں میری بتاؤ، اس کا جواب دو، پھر دیکھیں گے کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہاں بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر میں یہ مال لے لوں اور دستخط کر دوں تو یہ بتاؤ کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا، یہ تم بتاؤ۔ اب وہ چپ ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں بھی میری بات کا جواب دو۔ تو نوجوانوں نے کہا پھر تو آپ جہنم میں جائیں گے، اگر آپ دستخط کر دیتے ہیں تو پھر تو آپ جہنم میں جائیں گے۔ اچھا اگر میں مال نہیں لیتا، دستخط نہیں کرتا اور تم میری جان لے لیتے ہو تو پھر بتاؤ کہ میں جہنم میں جاؤں گا یا جنت میں جاؤں گا۔ پھر وہ سوچ میں پڑ گئے، ان کا نہیں بتاؤ، تو ان کا پھر تو آپ جنت میں جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بس پھر اٹھاؤ اپنا مال اور چلاؤ گولی، ہاں جی میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا، میں نہیں تمہیں قتل کرنا چاہتا۔ اتنی بات جو سنی، اللہ نے ایسا ان کے اوپر رعب طاری ہوا کہ انہوں نے اپنا مال اٹھایا، نہ گولی چلائی اور مال اٹھا کے چلے گئے۔ جو اعمال کے یقین والے ہوتے ہیں وہ اعمال کا سودا نہیں کرتے۔ یہ مادی اسباب کے یقین والوں کا یہ وتیرہ ہے کہ یہ مال کے بدلے میں یہ سودا کرتے ہیں، عمل کو بیچ دینا اور مال حاصل کرنا۔ اعمال کے یقین والوں کی شان ہے کہ گھر سے نکلیں گے سنت کے مطابق، گھر میں داخل ہوں گے سنت کے مطابق، پاؤں میں جوتی پہنیں گے اتاریں گے سنت کے مطابق، سنت کے مطابق۔ لباس پہننے کی دعا بھی ہے، لباس کے اتارنے کی دعا بھی ہے۔ لباس کے پہننے میں بھی نبی کا عمل اور لباس کے اتارنے میں بھی نبی کا عمل۔ یہ اعمال کے یقین والوں کی شان ہے۔ یہ پانی پئیں گے، پانی پینے کو نبی کا عمل بنائیں گے، کھانا کھائیں گے، کھانا کھانے کو نبی کا عمل بنائیں گے۔ ان کا یقین ہے کہ اعمال سے اللہ زندگی بناتے ہیں۔ بچے کو پیار کریں گے سنت کے مطابق، سنت کے مطابق۔ بچوں کی تربیت کریں گے سنت کے مطابق۔ ایمان والے مرد، ایمان والی عورتوں کی بڑی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی تعریف فرمائی ہے ایسے ایمان والے مرد، ایسے ایمان والی عورتیں کہ جن کی کیا کیا خوبیاں ہیں وہ اللہ پاک نے ہمیں سنائی ہیں۔ اللہ اکبر کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، یہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنے والے ہیں، اور یہ نیکیوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے منع کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلتے ہیں۔ یہ ہیں وہ ایمان والی عورتیں اور ایمان والے مرد جن کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ضرور بس ضرور اللہ پاک ان پر ہم رحم فرمائیں گے اور ان کو مرنے کے بعد ایسے باغوں میں داخل کریں گے کہ جن باغوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ رہنے کے باغات میں ان کے محلات ہوں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے ایمان والے مردوں کے ساتھ، ایمان والی عورتوں کے ساتھ۔ یہ بھی اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ ایمان کی حالت میں کوئی مرد ہو یا عورت ہو، ایمان کی حالت میں یہ نیک اعمال کریں گے، ہم ان کو حیات طیبہ اور ان کو پاکیزہ اور ستھری زندگی عطا فرمائیں۔ اللہ کے وعدے ہیں، اللہ کے وعدے حق ہیں،
اور اللہ کے وعدے پورے ہونے کے لیے ہے۔ کیا شان ہے اعمال کے یقین والوں کی۔ قرآن حکیم میں حق تعالی شانوں نے پچھلی قوموں کے واقعات سنائے ہیں، کس قدر اللہ تعالیٰ اس امت پر مہربان ہے کہ قدم قدم پر ان کو غیب کی خبریں سنا کر ان کو ایمان سکھاتے ہیں، سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، ناکامی کے راستے سے ان کو بچاتے ہیں، کامیابی کے راستے پر لاتے ہیں۔ پچھلی قوموں کے واقعات ہیں کہ ہم نے جن کو کامیاب کیا کس بنیاد پر ان کو کامیاب کیا، اور جن کو ناکامی کا نمونہ بنایا تو ان کو کس بنیاد کے اوپر ناکامی کا نمونہ بنایا۔ یہ واقعات اللہ پاک نے ہمیں سنائے ہیں۔ نمرود کے پاس بڑی سلطنت تھی، بڑا مال تھا، قیامت تک کے لیے نمرود کی سلطنت کو اللہ نے ناکامی کی مثال بنایا۔ تو سلطنت تو اس کے پاس تھی، وہ کون سی چیز نہیں تھی کہ اللہ نے اس کو ناکامی کا نمونہ بنایا؟ اس کی سلطنت میں اللہ کے احکامات نہیں تھے، وقت کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے نہیں تھے، اللہ پر اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لایا اور سمجھتے کہ میرے پاس حکومت ہے میں کامیاب ہو جاؤں، یہ کامیابی کا دھوکہ ہے۔ اس کے دل کا یقین بگڑا ہوا تھا، جسم سے نکلنے والے اعمال بگڑے ہوئے تھے، اللہ نے قیامت تک کے لیے ناکامی کا نمونہ بنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، سارے بھائی متوجہ نا آپ، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی سلطنت عطا فرمائی، اللہ اکبر، اور قیامت تک کے لیے سلیمان علیہ السلام اور ان کی سلطنت کو اللہ نے کامیابی کا نمونہ بنایا۔ تو حق تعالیٰ شان ان کو جو کامیابی کا نمونہ بنایا، ان کی سلطنت میں کیا خوبی تھی؟ ان کی سلطنت میں اللہ کے احکامات تھے، براہ راست اللہ جل شانہ نبیوں کو اپنے حکم پر چلنے کے طریقے سکھاتے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں اللہ کے احکامات تھے، اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے کامیابی کا نمونہ بنایا۔ کامیابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور کامیابی کا ذریعہ اللہ کے احکامات ہیں، حکموں کے پورا کرنے پر اللہ پاک زندگی بناتے ہیں، ان کو کامیابی کا نمونہ بنایا۔ اسی لیے گزارش کی جا رہی ہے، اللہ کے ضابطے بدلتے نہیں ہیں، اللہ کے ضابطے بدلتے نہیں ہیں، اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں آتی۔ آج کے حاکم گول مول باتیں نہیں، صاف صاف بات کرنی چاہیے۔ آج کے حاکم نمرود کے راستے پہ چلیں گے، اللہ نے جیسے اپنی قدرت سے نمرود کو ناکام کیا، آج کے حاکموں کو بھی اللہ اپنی قدرت سے ناکام کریں گے۔ اور آج کے حاکم سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے راستے پہ چلیں گے، اللہ نے جیسے ان کو کامیاب کیا، آج کے حاکموں کو بھی اللہ کامیاب کریں گے۔ کامیابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور کامیابی کا ذریعہ اللہ کے احکامات ہیں، وہ کسی فقیر کے پاس ہوں یا کسی وزیر کے پاس ہوں، وہ تو اللہ پاک اپنی قدرت سے ان کو کامیاب کریں گے۔ کامیابی کا ذریعہ اعمال ہیں، اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے سے پورا کرنا دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ یہ مادی اسباب کا یقین ہمارے دلوں سے نکل جائے اور نبی کریم علیہ السلام کے اعمال سے کامیابی کے یقین دلوں میں اتر جائے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نبیوں والا کام عطا فرمایا، نبیوں والی دعوت عطا فرمائی۔ جب ہم اس بات کی دعوت دیں گے، دعوت دینے میں گول گول باتیں نہ کریں، دیکھو اپنے دل کو نشانہ بنا کر کھری بات کریں کہ مال سے مال والوں سے، مال سے اور مال والوں سے، اور ملک سے اور ملک والوں سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اللہ تعالیٰ بناتے ہیں اور ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک اعمال پر بناتے ہیں۔ سونے چاندی سے اور سونے چاندی والوں سے اور کارخانوں سے اور کارخانے والوں سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اللہ بناتے ہیں اور ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک اعمال پر بناتے ہیں۔ اس کی دعوت دی جائے،
کہ ڈگری سے اور ڈگری والوں سے اور عہدے سے اور عہدے والوں سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اللہ بناتے ہیں، ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اعمال پر بناتے ہیں۔ یہ دعوت دی جائے اور پھر دعا مانگی جائے کہ یا اللہ یہ مادی اسباب سے کامیابی کا یقین ہمارے دلوں سے نکال دیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال سے کامیابی کا یقین ہمارے دلوں میں اتار دیں۔ جب یہ اللہ جل شانہ راضی ہو کر اللہ نے یہ یقین عطا فرما دیا تو پھر زندگی کے جتنے شعبے ہیں سارے شعبوں میں اللہ کے احکامات اور نبی کے طریقے زندہ ہوں گے۔ جب دعوت والی محنت میں آپ کا طریقہ زندہ ہوگا تو انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اعمال شروع ہو جائیں گے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ تجارت نہ کریں، زمیندارہ نہ کریں، آپ مزدوری نہ کریں، یہ نہیں کہا جا رہا، نہیں، جو بھی کرنا ہے اس میں اللہ کا حکم ہو اور نبی کا طریقہ ہو، جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے رک جائیں، جس کے کرنے کا حکم ہے اس کے حکم پر چلیں، اللہ دونوں جہانوں میں کامیاب کریں گے۔ تو اس کے لیے فرمایا کہ یعنی دل کا یقین صحیح ہو، جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو، تو یہ جو اعمال ذریعہ ہیں دونوں جہانوں کی کامیابی کا، تو وہ اعمال میں سے وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سا ایک عمل ایسا ہے کہ وہ اگر عمل اس کا صحیح ہو جائے تو باقی سارے اعمال صحیح ہو جائیں، وہ کون سا عمل ہے؟ نماز۔ جی نماز، اللہ اکبر، کیسی کریم ذات ہے کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو اپنے پاس بلا کر وہ نماز کا مبارک عمل عطا فرمایا، سارے احکامات فرشتے کے ذریعے سے نازل فرمائے، لیکن نماز کی دولت عطا فرمائی تو اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو اپنے پاس بلا کر عطا فرمائی۔ اور نماز کا عمل، اللہ اکبر، اگر نماز حقیقی نماز بن جائے، نماز اگر حقیقی نماز بن جائے گی تو باقی اعمال بھی بن جائیں گے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے، ایک ہے صرف نماز کا پڑھ لینا اور ایک ہے اپنی نمازوں کو بڑھیا بنانے کی محنت کرنا۔ جیسے بچپن کی نماز تھی ایسی جوانی کی نماز، جیسی جوانی کی نماز تھی ایسے بڑھاپے کی نماز، تو پھر کیا ترقی ہوئی بھائی؟ نہیں، دن بدن ہماری نماز ہماری نماز حقیقی نماز بن جائے۔ اپنے والی نماز سے وہ کون سی نماز ہے کہ جس نماز تک پہنچنے کے لیے یہ جان ایمان والے جان کپاتے ہیں؟ اپنے والی نماز سے جیسے یہ پڑھ رہے ہیں، اپنے والی نماز سے وہ کون سی نماز تک پہنچنا چاہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، آپ نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو۔ اپنے والی نماز سے اس نماز تک پہنچنے کے لیے محنت کرنا۔ دیکھنے میں ایک عمل ہے نماز کا، اللہ اکبر، دیکھنے میں ایک عمل ہے لیکن کس قدر یہ اعمال کے صحیح ہونے کا ذریعہ ہے۔ جس کی نماز بنی ہوگی، جس کا قیام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ ہوگا، جن کا رکوع، جن کا سجدہ، جن کا قعدہ، جتنی شباہت بڑھتی چلی جائے گی ان کی نماز کا وزن بڑھتا چلا جائے گا۔ کس کی نماز سے شباہت پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز سے ہم اپنی نماز کی شباہت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ اکبر۔ دل کا یقین صحیح ہو اور نماز کا عمل صحیح ہو، اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام انہوں نے فرعون کو بھی دعوت دی اسلام میں داخل ہونے کی، اور اپنی قوم بھی، وہ نبیوں کی اولاد تھے لیکن ان کے ایمان کمزور ہو گئے تھے اور ان کے اعمال بے جان ہو گئے تھے۔ تو ایک طرف تو محنت فرما رہے ہیں کہ فرعون اور فرعونی اسلام میں داخل ہو جائیں، اور دوسری طرف محنت فرما رہے ہیں کہ یہ جو نبیوں کی اولاد ہیں تو ان کا ایمان کس طرح طاقتور بن جائے، کیسے ان کی نماز بن جائے، کیسے ان کو اللہ کے اوپر توکل حاصل ہو جائے۔ تو
موسیٰ علیہ السلام نے محنت کی، اللہ پاک نے اپنی قدرت دکھا دی کہ وہ ان کے اندر ایمان ان کے طاقتور بن گئے، یقین ان کا صحیح ہو گیا، نماز ان کی صحیح ہو گئی، بس پھر وہ اللہ پاک نے اپنی قدرت دکھائی، ان کی نجات کا دروازہ اللہ نے کھول دیا۔ جب تک نہیں ہوا، جب تک بنی اسرائیل وہ قوم جب تک ایمان اور اعمال کی طاقت پر نہیں آئے تھے، اس وقت تک ان کے حالات کیسے تھے، کس قدر ظلم ڈھایا جاتا تھا بنی اسرائیل پر، کیسے تفصیل کا موقع نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ کیا کیا فرعونیوں کی طرف سے ظلم کیے جاتے تھے، اور بے بس تھے، کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے محنت فرمائی اور ایسے وہ پھر سے اللہ نے ان کو ایمان کی تازگی عطا فرما دی، ان کے اعمال اچھے ہو گئے، اللہ پاک نے اپنی قدرت سے ان کی نجات کا دروازہ کھول دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کے نکلو۔ اب جب نکلے تو آگے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر، آگے جائیں پھر بھی موت اور پیچھے جائیں پھر بھی موت، تو وہ گھبرا گئے۔ انبیاء علیہ السلام کی شان ہے کہ وہ تو اللہ کی نصرت کو دیکھ کے چلتے ہیں، نصرت خدا بندی، اس برکتوں کو دیکھ کے چل رہے تھے، وہ اللہ کی نصرت، تو پھر اللہ پاک نے اپنی قدرت دکھا دی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم گھبرائی تو آپ نے فرمایا کہ گھبراؤ مت، اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی کہ اللہ رب العزت نے کتنے راستے بنائے بھائی، سمندر میں کتنے راستے بنائے، 12 راستے بنا دیے۔ ہر قبیلہ اس راستے کے اوپر جو ہے وہ چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کو جو ہے اپنی قدرت سے بچا دیا۔ فرعون جب آیا تو اس نے جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم آئی تھی تو ایک بھی راستہ نہیں تھا، اللہ نے اپنی قدرت دکھائی، 12 راستے بن گئے۔ اب جب فرعون اور اس کا لشکر آیا ہے تو ایک راستہ تھا یا 12 راستے تھے؟ ان کو کتنے راستے نظر آ رہے تھے؟ ان کو 12 راستے نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے کہا یہ سمندر یہ تو ہمارے حکم پہ چلتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنی قدرت دکھائی، کہ فرعون اور ان کے لشکر کو اللہ پاک نے اپنی قدرت سے پانی میں ڈبو دیا۔ تو جب فرعون آیا ہے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم آئی ہے تو پانی وہی تھا، اور جب فرعون اور لشکر آیا ہے تو پانی وہی تھا۔ تو اللہ نے پانی بدلا یا اپنا حکم بدلا؟ حکم بدل دیا بس۔ ان کی نماز اتنی شاندار بن گئی۔ تو اللہ پاک ہماری تربیت فرمائے کہ ایسی محنت کی جائے کہ ہماری نماز حقیقی نماز بن جائے، براہ راست اللہ پاک کی قدرت سے استفادہ۔ ایک ہے اللہ پاک کی قدرت سے بنی چیزوں سے فائدہ، ایک ہے براہ راست اس کی قدرت سے فائدہ۔ جو اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ فائدہ ان کو لافانی ملے گا، کبھی فنا نہیں ہوگا۔ جو اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ لامحدود ملے گا، اور جو صرف اللہ کی قدرت سے بنی چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ بھی اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا، لیکن یہ فائدہ محدود ملے گا اور فانی ملے گا۔ فانی اللہ کی قدرت سے لامحدود ملے گا اور غیر فانی ملے گا، کیونکہ اللہ کی قدرت لامحدود ہے، اللہ کی قدرت غیر فانی ہے۔ جو اس کی براہ راست قدرت سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان کو کیا اللہ کے خزانوں سے ملے گا؟ تو نماز ذریعہ ہے براہ راست اللہ کی قدرت سے استفادہ۔ کس قدر نماز میں بندے اور اللہ کا کتنا تعلق آگے بڑھ جائے، لیکن نماز ہو، دن بدن اللہ سے تعلق بڑھتا چلا جائے گا۔ جن کی نماز وزنی نماز ہوگی، نماز کے ہر رکن میں اللہ سے تعلق بڑھتا چلا جائے گا۔ اہتمام نماز ہی سے اللہ کے خزانوں سے ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اہتمام نماز
نماز میں تو بعد میں داخل ہوں گے، وضو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، وضو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو کس کی بڑائی بیان کر رہے ہیں بھائی؟ بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، یہ دعا پڑھی انہوں نے، اللہ اکبر، وہ اہتمام نماز ہی سے اللہ کی بڑائی۔ اور نماز میں وضو کے اندر اور کیا کیا دعائیں پڑھتے ہیں بھائی؟ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی دہری وبارک لی فی رزقی اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ بھئی ایک وضو کر رہے ہیں، یہ نہیں پتا کہ ایک وضو کرنے میں اعمال کے ذریعے سے اللہ کے کتنے خزانے ہیں، اللہ کے خزانے مل رہے ہیں۔ خزانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا کی فانی چیزیں مل جائیں تو بڑا کام ہے، دل کا چین دے دیتے ہیں، نیک صالح اولاد دے دیتے ہیں، بیوی کے دل میں خامن کی محبت، خامن کے دل میں بیوی کی محبت۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس کامیابی کا ذریعہ جو ہے نا وہ خوشحالی یہ ہے کہ بھائی مال مل جائے، سونا چاندی مل جائے، ڈگری کچھ نہ ہو، اللہ مل جائے۔ جس کو اللہ مل گئے اسے سب کچھ مل گیا، اور جس کو اللہ نہ ملے تو نماز کس کو پانے کے لیے ہے؟ اللہ کو پانے کے لیے۔ کس کو اپنانے کے لیے ہے؟ اللہ کی ذات کو اپنانے کے لیے ہے۔ انسانوں کے دلوں میں اللہ کی بڑائی دلوں میں اترتی چلی جائے۔ اتنا اونچا عمل، دیکھنے میں ایک عمل ہے، سارے اعمال کی جان ہے نماز۔ کلمے کی دعوت اور نماز کی حقیقت، ایک نماز کی صورت ہے، ایک نماز کی حقیقت ہے۔ صورت ہے، حقیقت ہے۔ کسی نے کہا کہ بڑا زبردست مقابلہ ہے، بڑا دلچسپ مقابلہ ہے۔ بھئی کیا ہے؟ کہ چوہے کا اور شیر کے ساتھ مقابلہ ہے۔ کہ بھئی یہ کیا مقابلہ ہے؟ کہاں چوہا کہاں شیر؟ کہ نہیں جی، بڑا دلچسپ مقابلہ ہے۔ اب دیکھو، گمان کیا جاتا ہے کہ چوہا جو ہے نا یہ شیر سے جیت جائے گا۔ اچھا بھئی کیا ہوگا، کیا بات ہے؟ تو مقابلہ شروع ہوا تو شیر جو ہے نا وہ تو صورت میں ہے، کاغذ کے اوپر بنا ہوا شیر ہے، وہ صورت میں ہے، حقیقی شیر نہیں ہے، اور چوہا حقیقت میں ہے۔ اب وہ چاہے تو شیر کی ناک کو کتر لے، چاہے تو اس کے کان کو کتر لے، وہ تو صورت میں ہے۔ صورت ہے، حقیقت ہے۔ نماز کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے محنت کرنا، اوروں کو نماز کی محنت کے لیے تیار کرنا۔ نماز کی حقیقت حاصل ہو جائے، یہ جتنے نماز کی جن کو حقیقت حاصل ہو جاتی ہے وہ اس دائرے سے نکل جاتے ہیں کہ نماز پڑھ کر بھی بس اسی لیے ہے نماز کے بس اپنی حاجتیں پوری، ہماری حاجتیں اللہ پوری کر دے، بہت مبارک ہے۔ لیکن وہاں تو نماز کے عمل کے ذریعے سے اللہ اکبر کس قدر اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی، دعوت بڑا اونچا عمل ہے، اللہ اکبر، دعوت ذریعہ ہے اللہ کی بڑائی دل میں اترنے کا۔ تو ایک ایک کے دروازے پر جا کر اللہ کی بڑائی کی باتیں کرتے ہیں، اللہ سے ہونے کا بول، اللہ کے غیر سے نہ ہونے کا بول، بہت مبارک، بڑی اچھی بات ہے، بہت بڑھیا بات ہے۔ یہ فرمایا کہ نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی دلوں کی گہرائیوں میں اترتی چلی جائے۔ ایک وقت کی نماز ادا کی، اللہ کی بڑائی دل میں اتر گئی، دوسری نماز کا وقت آ گیا، دوسری وقت نماز میں اللہ کی بڑائی اور بڑھ گئی۔ تو اس طرح سے محنت کرتے چلے گئے اور اللہ پاک اپنی قدرت سے دلوں کے روگ اور دلوں کی بیماریوں کو دور کرتے ہیں۔ اللہ کی بڑائی دل میں اتری ہوئی ہے۔ نماز کا کون سا رکن ایسا ہے کہ جس رکن میں اللہ کی بڑائی، نمازی اللہ کی بڑائی نہیں کہتا؟ کوئی رکن ایسا نہیں ملے گا جس میں اللہ کی بڑائی نہ ہو، اور ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتے ہوئے اللہ کی بڑائی۔
ہر رکن میں، قیام میں بھی اللہ کی بڑائی، رکوع میں بھی اللہ کی بڑائی، سجدے میں بھی اللہ کی بڑائی، اور تشہد میں بھی اللہ کی بڑائی۔ لیکن ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتے ہوئے اللہ کی بڑائی، قیام سے رکوع میں جا رہے ہیں تو کیا کہتے ہوئے جاتے ہیں؟ کس کی بڑائی بیان کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی، اللہ کی بڑائی۔ قیام میں ہے تو اللہ کی بڑائی، الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریف اس اللہ کی جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، اللہ کی بڑائی۔ کس قدر اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں پر رحم کھایا، اپنے پیارے حبیب کے ذریعے سے ان کو وہ مبارک عمل عطا فرمایا جو کس قدر اللہ کے ساتھ تعلق کا ذریعہ ہے۔ اللہ سے تعلق بڑھانا ہے۔ رکوع میں چلے گئے تو رکوع میں جا کر کس کی بڑائی بیان کرتے ہیں بھائی؟ کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پالنے والا بڑی شان والا، پاک ہے میرا پالنے والا بڑی شان والا، پاک ہے میرا پالنے والا بڑی شان والا۔ جب سجدے میں چلے گئے تو سجدے میں جا کر کس کی بڑائی بیان کرتے ہیں؟ سبحان ربی العالی، پاک ہے میرا پالنے والا اونچی شان والا، پاک ہے میرا پالنے والا اونچی شان والا، پاک ہے میرا پالنے والا اونچی شان والا۔ اللہ کی بڑائی، قیام میں بھی اللہ کی بڑائی، رکوع میں بھی اللہ کی بڑائی، سجدے میں بھی اللہ کی بڑائی، تشہد میں بھی اللہ کی بڑائی، اللہ کی بڑائی۔ تو حق تعالی شانہ کی ذات کریم ذات ہے۔ نماز کا ادا کرنا بہت مبارک ہے، لیکن نماز بن جائے، اور اس بات کی فکر کرنا کہ میں اپنے والی نماز کے ذریعے سے میں کس کی نماز کو نمونہ بناؤں اور وہاں تک پہنچنے کے لیے محنت کروں، اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگوں کہ اللہ پاک وہ دن دکھا دیں کہ میری نماز کی شباہت نبی کریم علیہ السلام کی نماز سے ہو جائے۔ تو ایک دن کی محنت سے یہ کام ہو جائے گا؟ کیوں بھائی ایک دن کی محنت سے ہو جائے گا یا روزانہ محنت کرنی پڑے گی؟ روزانہ محنت کرنی پڑے گی، اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگنی ہوں گی۔ یا الہی، تیری ذات کریم ذات ہے، تو ہمیں نماز کی حقیقت عطا فرما دے۔ جس گھڑی نماز کی حقیقت حاصل ہو جاتی ہے، اور نماز پر جو اللہ کے وعدے ہیں، جو دنیا میں وعدے ہیں، وہ دنیا میں پورے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور آخرت کے وعدے آخرت میں پورے ہوں گے۔ کس قدر اللہ جل شانہ نے کرم فرمایا کہ اس امت کے مردوں کو بھی اور اس امت کی عورتوں کو بھی اللہ رب العزت نے ایسا مبارک عمل عطا فرمایا کہ یہ نماز کے ذریعے سے اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل جائیں۔ ایک ہے بس نماز سے یہ کہ بھی ہماری حاجتیں پوری ہو جائیں، اور ایک ہے بھائی نماز کے ذریعے سے ہمیں اللہ مل جائیں۔ جس کو اللہ مل گئے اسے سب کچھ مل گیا، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق، نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ کا دھیان کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہیں، صفت احسان۔ اور ایک یہ ہے کہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور غفلت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، کبھی بیوی بچوں کا خیال آ گیا، کبھی اپنے کھیت میں چلے گئے، کبھی اپنا تجارتی حساب شروع کر دیا۔ ایک وہ نماز ہے، غفلت والی نماز ہے، نہ پڑھنے سے تو وہ بھی بہتر ہے بھائی۔ ایک یہ نماز ہے، اور ایک یہ نماز ہے کہ اللہ کا دھیان کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ میری نماز کو مجھ سے سن رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہیں، اللہ کا دھیان، اللہ کے وعدوں کا یقین۔ نماز پر جو اللہ نے وعدے فرمائے ہیں، اللہ کے وعدوں کا یقین، یہ نماز کو جو طاقتور نماز بنتی ہے، وہ اللہ کے وعدوں کا یقین ہوگا کہ اللہ کے وعدے حق ہیں اور پورے ہونے کے لیے ہیں۔ یہ نماز ہے، اور نماز پر اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے وعدہ فرمایا،
اس یقین کے ساتھ، اللہ کے وعدوں کے یقین کے ساتھ نماز ہو، اللہ کے دھیان کے ساتھ ہو، اور نماز میں صحیح یقین کے ساتھ نماز ہو۔ کتنی چند چیزیں ہیں، زیادہ نہیں، چند چیزیں ایسی ہیں کہ جو نماز کے اندر جمع ہو جائیں تو نماز کی حقیقت حاصل ہو جائے۔ ایک تو نماز پڑھ لیں تو نمازی کے دل کا یقین صحیح ہو، دل کا یقین صحیح ہو، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ درست ہو۔ نماز جب بنے گی جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ دن بدن، آپ کا مبارک طریقہ نماز میں درست ہوتا چلا جائے۔ کچھ مسائل سیکھے ہوئے تھے، کچھ طریقہ سیکھا ہوا تھا، کچھ نہیں سیکھے ہوئے تھے، نہیں، علماء کی خدمت میں حاضری دینا کہ بتائیے جی یہ جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور جس کی نماز اچھی اور پوری نکل آئی اس کے باقی اعمال بھی اچھے پورے نکل آئیں گے، اور جس کی نماز بری ثابت ہوگی باقی اعمال بھی برے ثابت ہوں گے۔ تو یہ حدیث پاک سن کر یہ فکر پیدا ہو جائے کہ وہ نماز جو بری نکل آتی ہے اس نماز کی کیا کیا خامیاں ہیں، اس کی تحقیق کرنا کہ وہ کیا کیا خامیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے نماز بری نکل آتی ہے، وہ کون کون سی خامیاں ہیں، ان خامیوں کی تحقیق کرنا اور اپنی نماز میں سے ان خامیوں کو نکالنے کی محنت کرنا، اللہ سے پھر رو رو کے دعائیں مانگنا کہ یا الہی ہماری نماز میں سے وہ خامیاں نکال دے جن خامیوں کی وجہ سے نماز بری نکل آتی ہے۔ اور جب یہ فرمایا کہ جس کی نماز اچھی نکل آئی اس کے سارے اعمال اچھے نکلیں گے، تو اس بات کی تحقیق کرنا، اس حدیث پاک کو سن کر اس بات کی تحقیق کرنا کہ وہ نماز کی کون کون سی خوبیاں ہیں، جو خوبیاں نماز میں جمع ہو جائیں تو میری نماز وہ نماز بن جائے، اچھی نماز بن جائے جو قیامت کے اندر اچھی نکل آئے۔ اس کی تحقیق بھی کرنا، ان خوبیوں کو نماز میں جمع کرنا، وہ کون کون سی خوبیاں ہیں کہ جن کی خوبیوں کی وجہ سے نماز اچھی نکل آتی ہے، ان خوبیوں کو نماز میں جمع کرنے کی محنت کرنا، اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگنا کہ آئیے میری نماز کی وہ خامیاں دور کر دے جن خامیوں کی وجہ سے نماز بری نکل آتی ہے، اور میری نماز میں وہ خوبیاں بھر دے جن خوبیوں کی وجہ سے نماز اچھی نکل آتی ہے۔ نماز تو پڑھی لیکن اچھی پڑھی یا بری پڑھی، تو فکر کی بات ہے، نماز کو بنانے کی محنت کرنا، یقین بھی صحیح ہو، طریقہ بھی صحیح ہو، اور اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ بھی ہو، اخلاص کے ساتھ نماز ہو، کوئی غرض نہیں ہے، نماز پڑھنے کا مقصود اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے وعدوں کا یقین تو ہو لیکن نیت نہ ہو، نیت اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ اخلاص بھی ہو، یقین بھی صحیح ہو، طریقہ بھی صحیح ہو، اخلاص کا نور دل میں بھرا ہوا ہو، اللہ نے جو وعدے فرمائے اللہ کے وعدوں کا یقین بھی ہو، مجاہدے والی نماز ہو، تو ایک دن کی محنت سے نماز بن جائے گی کہ بھائی ایک دن کی محنت سے نماز بن جائے گی یا روزانہ محنت کرنی پڑے گی؟ ایک دن محنت کرنی پڑے گی یا روزانہ؟ اور ایک مہینے میں محنت کرنی پڑے گی، ایک سال محنت کرنی پڑے گی یا موت تک محنت کرنی پڑے گی؟ موت تک کرنی پڑے گی۔ وہ بڑی کریم ذات ہے جو نماز کو نماز بنانے کے لیے، اس کے لیے اللہ کا حکم سمجھ کر یہ محنت کرتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کی ذات کریم ذات ہے کہ ان کو وہ اس نماز تک پہنچا دیتے ہیں، یہ جس کے طالب ہیں، اور وہ بڑی قدرت والے ہیں۔ اگر کوئی وہاں تک نہیں پہنچ سکا اور اس کا جذبہ، اس کی نیت ہی یہ تھی کہ میں اپنے والی نماز سے نبی کریم علیہ السلام کی نماز تک پہنچنا چاہتا ہوں، اور یہ اس کے لیے جان کھپاتا رہا، تو اللہ جل شانہ قیامت میں
اللہ پاک انہی کے ساتھ اس کا حشر فرما دیں گے۔ تو نماز کو بڑھیا بنانے کی محنت کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا تو چلو جی اب یہ بات بھی آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو ذمہ داری عطا فرمائی ہے وہ ذمہ داری کیا ہے، اور اس ذمہ داری کے پورا کرنے پر اللہ جل شانہ کیسے راضی ہوتے ہیں، اور راضی ہو کر کس قدر اللہ پاک اپنے کرم کے دروازے کھولتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ امت، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں میں سے بہترین امت قرار دیا ہے۔ جتنی بھی امتیں دنیا میں آئیں سب سے بہترین امت کون سی امت ہے؟ تو بھئی وہ بہترین ہونے کی کیا نشانیاں ہیں؟ بہترین ہونے کی کیا نشانی ہے؟ فرمایا کہ یہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے آخری نبی ہونے کی بنا پر نبیوں والا کام آپ کی پوری امت کو عطا فرمایا ہے، ہر امتی کو عطا فرمایا ہے اور پوری کی پوری امت کو عطا فرمایا ہے۔ ہر امتی کا کام ہے اور پوری کی پوری امت کا کام ہے جی۔ حق تعالی شان اس قدر اس امت پر مہربان ہے کہ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کے لیے ایسی محنت کرو جیسے محنت کرنے کا حق ہے۔ یہ ہے ہمارے لیے، یہ ہے رہنمائی اللہ کی طرف سے کہ کیسی محنت کرو بھائی جیسے محنت کرنے کا حق ہے۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکے گا کہ میں نے تو بس حق ادا کر دیا، لیکن اللہ پاک وہاں تک پہنچانے کے لیے اللہ پاک ہمیں اس ذمہ داری کہ تمہاری ذمہ داری تمہاری کتنی ہے، یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ کے لیے ایسی محنت کرو جیسے محنت کرنے کا حق ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کی ذات کو اپنانے کے لیے، اللہ رب العزت کو انسانوں کے دلوں میں بسانے کے لیے ایسی محنت کرو جیسے محنت کرنے کا حق ہے۔ یہ فرمایا اللہ پاک نے۔ ایک خاص قسم کی محنت ہے جس محنت کی یہ شان ہے کہ ایسی محنت کرو جیسے محنت کرنے کا حق ہے۔ اور بہت ساری محنتیں، کسی محنت کے بارے میں وہ محنت کرنا جائز ہے، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ تاجر و تجارت پر ایسی محنت کرو جیسے محنت کرنے کا حق ہے۔ نہیں، یہ صرف یہ اللہ کو پانے والی محنت، اللہ کو اپنانے والی محنت کی شان ہے کہ اللہ کے لیے ایسی محنت کرو جیسے محنت کرنے کا حق ہے۔ اور ہم نے تمہیں چن لیا سارے عالم میں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، ہم نے تمہیں چھانٹ لیا۔ محنت بھی خاص قسم کی ہے اور محنت کرنے والے بھی چنے ہوئے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں چن لیا، وَاجْتَبَاكُمْ، ہم نے تمہیں پسند کیا سارے عالم میں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، ہم نے تمہیں چھانٹ لیا۔ محنت بھی مخصوص اور محنت کرنے والے بھی مخصوص، تمام امتوں میں سے چنی امت ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور محنت کا میدان بھی مخصوص، محنت کا میدان، تجارت کی محنت کرنا چاہیں تو منڈیوں بازار، زمینداری کی محنت کرنا چاہیں تو کھیتیوں اور باغات، اور نبیوں والی محنت کرنا چاہیں تو نبیوں والی محنت کا میدان انسانوں کے قلوب ہے۔ یہ محنت انسانوں کے دلوں پر کی جاتی ہے کہ دل کا تعلق اللہ کے غیر سے کٹ کر اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ جب یہ محنت کرتے ہیں اللہ اپنی قدرت دکھاتے ہیں کہ اپنے بندوں کے دلوں کو اللہ پاک اپنی طرف پھیر دیتے ہیں۔ تو جس کا دل اللہ اپنی طرف پھیر دیتے ہیں، جسم کے سارے حصے اللہ کی طرف پھر جاتے ہیں۔ جس کا دل اللہ کی طرف پھرا ہوا ہوگا، اس کی آنکھ اللہ کے حکم کی پابند، اس کے کان اللہ کے حکم کے پابند، جسم کے سارے حصے اللہ کے احکامات کے پابند بن جاتے ہیں۔ تو محنت کا میدان انسانوں کے قلوب ہے، یہ دلوں کے اوپر محنت کی جاتی ہے۔ محنت بھی خاص قسم کی ہے اور محنت کرنے والے بھی چنے ہوئے ہیں، اور محنت کا میدان بھی مخصوص اور محنت کا انعام بھی مخصوص۔ اس محنت پر اللہ پاک کی طرف سے کیا انعام ملتا ہے؟ اللہ اکبر، کہ جو لوگ اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کی ذات کو اپنانے کے لیے
اللہ رب العزت کو انسانوں کے دلوں میں بسانے کے لیے محنت کرتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کے لیے ہدایت کی راہیں کھول دیتے ہیں، ہدایت کا نور حاصل ہوتا ہے۔ یہ وہ طاقت ہے، ہدایت کا نور وہ طاقت ہے جس طاقت سے انسان دین پر چلتے ہیں۔ جس درجے کی ہدایت اس درجے کا دین، جس درجے کا دین اس درجے کی کامیابی ہے۔ ہدایت کا مل جانا یہ مالک کا بہت بڑا احسان ہے۔ دین پر چلنے کی اصل طاقت ہدایت کا نور ہے۔ دونوں جہانوں کی کامیابی کا جو ذریعہ ہے وہ اللہ کا مبارک دین ہے۔ تو جب یہ محنت کرتے ہیں، اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ پاک اپنی قدرت سے ان کی تربیت فرماتے ہیں۔ ان کے دل سے جذبہ ہی ختم ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اگر تربیت نہ ہوئی تو ہم فانی چیزیں ہی مانگتے رہیں گے اللہ سے۔ وہ تو اللہ نے ان کی غلامی کے لیے بنائی ہیں، وہ چیزیں ملیں نہ ملیں، اللہ جل شانہ راضی ہو جائے۔ تو ایک محنت ہے جو اللہ پاک نے اس امت کو عطا فرمائی۔ حاجی صاحب کسی وقت میں، حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت سارا مجموعہ جو ہے نا ماشاءاللہ ان کے کتنے ماشاءاللہ بیان سنے ہوئے ہیں، تو وہ کسی وقت میں نا اپنی جیب میں سے ایک کاغذ کا پرزہ نکال کر نا اور وہ مجمع کو سناتے تھے۔ اللہ اکبر، اس امت کا کیا مرتبہ ہے۔ تو اس میں یہ بات ہے کہ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمام امتوں میں سے بہترین امت قرار دیا ہے، اور اس کے علم ازلی میں پہلے ہی سے یہ بات مقدر ہو چکی تھی، جس کی خبر بعض انبیاء سابقین کو دے دی گئی تھی کہ جس طرح نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے افضل ہوں گے، آپ کی امت بھی ساری امتوں سے افضل ہوگی، کیونکہ آپ کی امت کو سب سے اشرف و اکرم پیغمبر نصیب ہوگا۔ سارے بھائی متوجہ نا، آپ کی امت کو سب سے اشرف و اکرم پیغمبر نصیب ہوگا، ادوم و اکمل شریعت ملے گی، علوم و معارف کے دروازے آپ کی امت پر کھول دیے جائیں گے، ایمان و عمل اور تقوی کی تمام شاخیں اس امت کی محنت اور قربانیوں سے سرسبز و شاداب ہوگی، اور یہ امت کسی خاص قوم و نسب یا مخصوص ملک و اقلیم میں محصور نہ ہوگی، بلکہ اس کا دائرہ عمل سارے عالم کو اور انسانی زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہوگا۔ گویا اس امت کا وجود اسی لیے ہوگا کہ یہ انسانوں کو جنت کے دروازوں پر لا کھڑا کر دیں۔ تو یہ جو ہے نا وہ پڑھ کے سناتے تھے۔ تو اللہ پاک کرم فرما دیں، ہمیں اس محنت کی بھی قدر ہمارے دل میں ہو کہ اللہ آپ نے جو ہمیں نبیوں والی محنت، خاتم النبیین والی مبارک محنت عطا فرمائی ہے، یہ آپ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے، یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس مبارک کام کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ جس مبارک کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء کو مبعوث فرمایا، اسی مبارک کام کے لیے آپ کے ساتھ ایک امت کو بھی مبعوث فرمایا، امت مبعوثہ۔ آج محنت اس بات کی ہو رہی ہے کہ پھر سے امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج پر محنت کرنے والی بن جائے، امت کا ہر طبقہ کرنے اول کے طبقے کے مشابہ بن جائے۔ تو اللہ جل شانہ کے یہاں بڑی قدردانی ہے۔ آج جو نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ کی قربانیوں کو سامنے رکھ کر اپنی اپنی قربانیوں کو آگے بڑھائیں گے تو اللہ جل شانہ سارے عالم میں اللہ پاک دین کے زندہ ہونے کا ان کو ذریعہ بنائیں گے۔ کتنے صاحب نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو الحمدللہ اللہ جل شانہ کے مبارک دین کو زندہ کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اللہ پاک اپنی قدرت سے اللہ پاک ان کو ہدایت کا نور عطا فرماتے ہیں۔ تو دین پر چلنے کی اصل طاقت ہدایت کا نور ہے۔ جس درجے کی ہدایت اس درجے کا دین، جس درجے کی ہدایت اس درجے کا دین، جس درجے کا دین اس درجے کی کامیابی، اس درجے کی کامیابی۔ اگر ادھورا دین ہوگا تو ادھوری کامیابی ملے گی، پورا دین ہوگا پوری کامیابی ملے گی۔ تو اللہ پاک کیا چاہتے ہیں کہ اے ایمان والو پورے دین میں داخل ہو جاؤ تاکہ تم پورے کامیاب ہو جاؤ۔ تو پورے دین پر چلنے کے لیے تھوڑی ہدایت یا پوری ہدایت؟ بھئی کتنی ہدایت ہو؟ پوری ہدایت۔
اور پوری پوری ہدایت کے لیے تھوڑی تھوڑی محنت یا پوری پوری محنت؟ فرمایا جس درجے کی محنت اس درجے کی ہدایت۔ محنت تھوڑی تھوڑی کریں گے تھوڑی تھوڑی ہدایت مل جائے گی، تھوڑا تھوڑا دین زندہ ہو جائے گا، اور محنت کو اونچے پیمانے پر اٹھائیں گے تو ہدایت اونچے اور اعلیٰ پیمانے پر ملے گی۔ ہدایت اونچے اور اعلیٰ پیمانے پر ملے گی تو دین اونچے اور اعلیٰ پیمانے پر زندہ ہوگا، اور دین اونچے اور اعلیٰ پیمانے پر زندہ ہوگا تو کامیابیاں اونچے اور اعلیٰ پیمانے پر ملیں گی۔ تو ہم ادھوری کامیابی چاہتے ہیں یا پوری کامیابی؟ پوری کامیابی کے لیے ادھورا دین یا پورا دین؟ اور پورے دین کے لیے تھوڑی تھوڑی ہدایت یا پوری پوری ہدایت؟ اور پوری پوری ہدایت کے لیے تھوڑی تھوڑی محنت یا پوری پوری محنت؟ جس درجے کی محنت اس درجے کی ہدایت۔ پہلا درجہ محنت کی سطح کو بلند کر رہے ہیں، جس درجے میں محنت کر رہے ہیں اپنی محنت کی سطح کو بڑھائیں، اس میں قربانی کو بڑھائیں، اور قربانی میں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہو۔ تو ایک ہے اس کام میں چلہ لگانا، 3 چلے لگانا، سال لگانا، اور ایک ہے دعوت والے کام کو اپنا کام بنا کے کرنا۔ تو سب کے سب اس کام کو کام بنانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اکیلے کے لیے تیار ہیں، اوروں کو بھی تیار کریں گے؟ اللہ آپ حضرات کو بہت زیادہ خیر عطا فرمائے۔ اب دیکھو تھوڑی دیر کے لیے آپ نے پوری بات ماشاءاللہ توجہ دھیان کے ساتھ سنی، ایک ساتھی بھی اٹھ کر نہیں گئے۔ تشکیل کا وقت بھی بڑا اہم وقت ہے، اس وقت میں اپنے آپ کو بھی اللہ سے قبول کرائیں، پورے مجمع کی قبولیت کے لیے، پوری امت کی قبولیت کے لیے دعائیں مانگیں، اور ذرا تشکیل کے وقت میں متوجہ ہو کر سنیں کہ ہم کو کیسے سیڑھی سیڑھی چڑھا کر یہ ہمیں اس درجے تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ کام ہمارا کام بن جائے۔ اللہ جل شانہ آپ کو بہت بہت جزا فرمائے۔ ماشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے کتنا اونچا اور منصب اور ذمہ داری عطا فرمائی ہے۔ پورے عالم کی قیامت تک آنے والے انسانوں کی اللہ نے ہمیں ذمہ داری عطا فرمائی۔ اللہ کا کتنا بڑا کرم احسان۔ اللہ نے یہ جان مال سب کچھ دیا ہوا ہے اسی لیے کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے۔ یہ جان مال ہمارا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ نے دیا ہوا ہے اس دین کے لگانے کے لیے۔ میرے بھائیو، ہم نے اس کام کو اپنا کام نہیں بنایا، ذمہ داری نہیں سمجھائی، اپنا بھی نقصان کیا، پوری انسانیت کا نقصان کیا۔ الحمدللہ بات سمجھ میں آ گئی، ذمہ داری سمجھ میں آ گئی، جو کچھ کمی کوتاہی ہو گئی اس پر توبہ استغفار کیا، اور موت تک پوری دنیا میں اللہ کے دین کو پہنچانے کا عزم ارادے نیت فیصلے کیے۔ اللہ جل شانہ کو دیکھ کے خوش ہو رہے تھے۔ جب پوری دنیا میں جانا ہے، اللہ کا دین زندہ کرنا ہے، وہ ترتیب یہ ہے کہ 4 مہینے لگائیں گے، مقام پہ الحمدللہ کام کریں گے، قواعد پورے ہو جائیں گے، پھر پوری دنیا میں جائیں گے، اللہ کا دین پہنچائیں گے۔ تو وہ بھائی ماشاءاللہ جو آئے تھے کم اوقات کے لیے، لیکن بات سمجھ میں آ گئی، ذمہ داری سمجھ میں آ گئی، اللہ کے دین کو پوری دنیا میں پہنچانے کے عزم ارادے کیے، ان سے جو خاص ہے وہ ماشاءاللہ آپ 4 مہینے پورے کر کے جائیں گے۔ وہ ذرا کھڑے ہو کے زیارت کرا ماشاءاللہ پورے 4 مہینے پورے کر کے جائیں گے ماشاءاللہ۔ اس بیان کو پوری امت تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ معاونت کرے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے۔ جزاک اللہ خیرہ۔